بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم ويشيب منه اثنان: الحرص على المال والحرص على العمر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. حضور علیہ السلام کے خادم کے لقب سے یہ مشہور. 10 سال کی عمر سے ہی ان کی والدہ ماجدہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا تھا، اور اس کے بعد مزید 10 سال ہی حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہے اور خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے. حضور علیہ السلام نے ان کے لیے مال اور اولاد کی برکت کی دعا فرمائی تھی. تو اتنی کثرت کے ساتھ ان کی اولادیں ہوئیں. فرماتے تھے کہ میں نے اپنے 100 بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت 120 کے قریب ان کی اولادیں موجود تھیں مختلف بیویوں سے. اللہ جل شانہ نے مال میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائی. سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد احادیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے ہی منقول. حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: یحرم ابن آدم ویشیب منہ اثنان، کہ انسان تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، مزید توانا، طاقتور ہو جاتی. الحرص علی المال، نمبر 1 مال کی حرص، مال کی لالچ، مال کی محبت. والحرص علی العمر، اور دوسری چیز لمبی عمر کی تمنا، لمبی عمر کی حرص اور لمبی عمر کی آرزو. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن یہ 2 چیزیں اس کی جوان رہتی ہیں. مطلب حدیث مبارک کا یہ سمجھانا ہے کہ اگر انسان اپنی جوانی کے اندر اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں نہ رکھیں، اپنی خواہشات کو بے لگام چھوڑ دے. دیکھیں انسان کی طبیعت کے اندر فطرتاً یہ 2 چیزیں داخل ہیں، ایک مال کی محبت، ایک اپنی زندگی کی محبت. مال کی محبت بھی فطرتاً آدمی کے اندر موجود ہے، اور لمبی عمر یعنی موت سے نفرت، یہ بھی فطرتاً آدمی کے اندر یہ 2 چیزیں موجود ہوتی ہیں. ہمارا دین انہی دونوں چیزوں کو کنٹرول کرنے کی تعلیم دیتا ہے. مال کی محبت کم سے کم اور اس کو بقدر ضرورت رکھنے کی تلقین، اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھنے کی تلقین، خواہشات کی پیروی، خواہشات کی اتباع سے روکتا ہے. کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، وہ در حقیقت ہلاکت اور بربادی میں جاتا ہے. قرآن کریم میں اس آدمی کے لیے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جو اپنے آپ کو خواہشات سے روکتا ہے، بے لگام خواہشات کا غلام بن کر نہیں رہتا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فرمایا کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جاتا. اور جو اس کے بالمقابل فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو سرکشی کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، خواہشات کا تابع بن کر رہ جاتا ہے. دیکھیں یہ خواہشات ہی ہیں جو انسان کو حلال و حرام کی تمیز ختم کر کے چھوڑ دیتے. بے لگام خواہشات ہیں جس کی وجہ سے ایک چور چوری کرتا ہے، سود خور سود کھاتا ہے، رشوت خور رشوت لیتا ہے، دھوکہ دینے والا ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والا ناپ تول میں ڈنڈی مارتا. یہ بے لگام خواہشات کا نتیجہ ہوتا.
دوسری چیز لمبی زندگی، موت سے نفرت، حالانکہ آخرت ہماری اصل زندگی ہے، آخرت ہماری اصل گھاٹی ہے، اصل منزل آخرت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ اکثروا ذکر ہاضم لذات الموت، لذتوں اور خواہشات کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھو، جبکہ ہم اسی سے ہی بھاگتے ہیں، ہم اسی سے ہی نفرت کرتے ہیں، ہم اسی سے ہی دور بھاگتے ہیں۔ تو لمبی عمر کی حرص، تمنا، آرزو، اور مال کی حرص، تمنا، آرزو، یہ ہر آدمی کے اندر فطرتاً ہوتی، اس کو قابو میں کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی۔ انسان اپنی خواہشات کو بے لگام نہ چھوڑے، اپنی خواہشات کا غلام نہ بنے، اور آخرت کی فکر، آخرت کی طلب، اللہ جل شانہ سے ملاقات اور جنت کی طلب اپنے دل میں رکھے، اور یہ دو چیزیں قابو میں انسان کر لیتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں قابو میں رہ جاتی۔ لیکن انسان جب جوانی میں ان دو چیزوں کو قابو میں نہ رکھے، خواہشات کو بے لگام چھوڑ دے اور خواہشات کا غلام بن جائے، اور آخرت کا خوف، موت سے نفرت دل میں بٹھا لے، لمبی عمر کی تمنائیں، آرزویں شروع کر دیں، تو جتنی عمر بڑھتی جائے گی ایسے ایسے یہ دو چیزیں بھی بڑھتی جائیں گی، ان کی طلب اور جستجو بھی، اور ان کی لالچ اور حرص بھی بڑھتی جائے گی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی عمر تو اس کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو بے لگام خواہشات کا خود کو اس نے غلام بنایا، جس کے نتیجے میں لمبی عمر کی تمنائیں، آرزویں کرتا ہے، وہ قابو میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی بے لگام ہو جاتی ہیں۔ مزید طلب، مزید حرص، مال جمع کرنے کی، مال ایٹھنے کی، جمع کر کے رکھنے کی، اور لمبی زندگی جینے کی تمنائیں مزید بڑھ جاتی۔ اس لیے کہا بھی جاتا ہے جیسے جیسے انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے یہ چیزیں مزید بڑھ جاتی، اس کے اندر کمی نہیں واقع ہوتی، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی خواہشات کو اپنے تابع کر لے اور ان کا غلام بن کر نہ رہے، اللہ جل شانہ سے ملاقات اور حقیقی منزل کی طلب بڑھا لے، تو یہ چیزیں بھی وقت رفتہ رفتہ اب بیٹھنے لگتی ہیں، اور جو ہے رفتہ رفتہ یہ بھی قابو میں ہو جاتی۔ تو حدیث مبارک کے اندر یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اپنی جوانی کے اندر انسان ان چیزوں کو بے لگام نہ چھوڑے، تو بڑھاپے میں یہ چیزیں قابو میں رہیں گی، اور اگر جوانی کے اندر ان چیزوں کو بے لگام چھوڑ دیا تو وقت گزرنے کے ساتھ مزید یہ بے قابو ہو جائیں گی، اور بس اوقات انسان ان چیزوں کی وجہ سے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی والے راستے پر چل پڑتا ہے۔ بڑھاپا ہے لیکن نہ نمازوں کی پابندی، نہ آخرت کی فکر، ایسا لگتا ہے ان کی زندگیوں اور حالات سے کہ مزید 100 برس جئیں، حالانکہ انسان کو ایک پل کا پتہ نہیں ہوتا۔ موت آتی ہے تو وہ جوان اور بوڑھے میں بھی تفریق نہیں کرتی، بیمار اور تندرست میں بھی تفریق نہیں کرتی، نہ مرد عورت میں، نہ نوجوان اور بچے میں تمیز ہوتی۔ اس لیے اپنی خواہشات کو بے لگام نہ چھوڑیں، ہر وقت آخرت کی فکر دامنگیر ہو۔ جب تک آخرت کی فکر ہوگی انسان کی خواہشات بھی اس کے قابو میں رہیں گی، اور اگر ان دو چیزوں کو قابو میں نہ رکھا تو بوڑھا تو ہو جائے گا لیکن یہ دو چیزیں بے لگام ہو کر انسان کو دنیا اور آخرت کی رسوائی میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ جل شانہ سے سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.